اور جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مرد ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے لیے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، تو یہاں وحی جو ہے وہ موسیٰ کے لیے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ مرد ہوئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، جتنے رسول ہیں وہ مرد ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیت میں رسالت کا ذکر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، تو رسول صرف مرد ہوئے ہیں۔ جہاں تک نبی کا تعلق ہے، یہ مسئلہ ایک ویسی علماء میں بڑا اختلافی رہا ہے کہ کیا عورت نبیاں ہوئی ہیں یا نہیں۔ اس کے اندر جمہور علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ عورت نبیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن قلیل صحیح بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کا موقف ہے کہ عورت بھی نبیاں ہوئی ہیں۔ میرا بھی رجحان اسی جانب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس پہ میرا ایک تفصیلی لیکچر بھی ریکارڈ ہے، میں نے اس میں تفصیل سے بتایا نبی کی جو تعریف کر لیں گے قرآن نے اس کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صادق ٹھہرایا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرا ایک رجحان ہے۔ دوسرا یہ قرآنی اصطلاح کے اندر یاد رکھیے گا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی نبوت ہوتی ہے، ایک وحی غیر نبوت ہوتی ہے۔ ہماری اصطلاح کے اندر ہم کہتے ہیں ایک وحی ہوتی ہے، ایک الہام ہوتا ہے، یعنی ہم نے اپنی جو اصطلاح بنائی ہے اس میں وحی اور الہام کے لفظ کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ وحی نبیوں کے ساتھ، الہام غیر نبی کے ساتھ۔ لیکن قرآن مجید ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے وحی کا، نبیوں کے ساتھ بھی غیر نبیوں کے ساتھ بھی۔ جو پیغام اللہ کا غیر نبی کو ملے کسی بھی طرح سے، چاہے فرشتوں کے ذریعے سے، چاہے دل میں القاء کیا جائے یا کسی اور طریقے سے، غیر اس کو بھی وحی، اور جو نبیوں کو دیا جائے اس کو بھی وحی۔ جیسے دیکھیے گا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ یہ آئی آیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف فرما ہے، آپ کے صحابی سامنے موجود ہے جنہیں حواریین کہا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت پہ غور کرنا، اللہ کی وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے، نبوت کی وحی، رسالت کی وحی۔ جو آپ کے اصحاب تھے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، ہم نے وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب پر، حواریین پر، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، ڈائریکٹ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی وحی نبوت کا درس دے رہے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے ہیں لیکن میں نے اوحیت الی الحواریین، میں نے وحی کی تھی حواریین پر، ان آمنوا بی، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ابھی رسولی، میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن مجید ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے وحی نبوت کے لیے، وحی غیر نبوت کے لیے۔ اس کو بعد میں علماء کرام نے دو الگ لفظوں سے، تاکہ تمیز پیدا ہو جائے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو، کہ ایک وحی ہے اس کو نبوت کے ساتھ خاص کیا، غیر نبی کے لیے جو لفظ ہے اس کو الہام کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ تو ہم اس لیے ڈیفرینشیٹ آرام سے کر دیتے ہیں، الہام مطلب جو غیر نبی پر اللہ کا پیغام ہے کسی بھی طریقے سے ہے، اور وحی وہ جو نبیوں پر ہے، باقی جو ہے قرآن کی اصطلاح میں۔ تو یہ جتنا آپ نے ذکر کیا نا ام موسیٰ کے حوالے سے، یا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یا دیگر جو حواریین پر وحی ہوئی، اس کو آج کل کی اصطلاح میں الہام کے لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، یعنی وحی غیر نبوت۔ قرآنی اصطلاح میں ایک ہی لفظ ہے۔ الہام کی حقیقت ہے کہ نہیں، یا نبوت کے بعد بالکل الہام ہے ہی نہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں دو طبقے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد الہام اب بالکل اپنی اصل میں نہیں ہے، اور ایک طبقہ ہے آپ کو ملے گا کہ نہیں ختم نبوت بھی ہوگی لیکن الہام الگ چیز ہے، یہ اب بالکل قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ دو طرح کے ہمارے یہاں نظریات ہیں، اس کے اندر زیادہ تر تو اختلاف معنوی لحاظ سے مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی ایک معنوی اختلاف زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے گا کہ الہام قرآن، جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا، قرآنی اصطلاح کے اندر وحی ہے، وہ چاہے وحی نبوت ہو وحی غیر نبوت ہو۔ قرآن نے دو طرح کی آیتیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبیوں پر وحی ہوئی ہے، قل اوحی الی، اللہ کی وحی ہوئی ہے۔ اللہ نے جب غیر نبی کو وحی کی، اسے بھی لفظ وحی سے تعبیر کی ہے، وحی نبوت، وحی غیر نبوت۔ اب میرا آپ سے آسان سا سوال ہے، مجھے بتائیے گا، اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو کس وحی کو خاتمہ ہوا ہے؟ خاتم النبیین ہے تو کس وحی کا خاتمہ ہوا ہے؟ نبیوں والی وحی کا ہوا نا، غیر نبیوں والی وحی کا خاتمہ ہوا۔ اس پہ کیا قرآن کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی قرآن کی دلیل؟ پھر آپ حدیث اگر ایک پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، ان کا تھا نبوہ، اب صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ سر یہاں پر بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کیا ختم ہوئی ہے؟
تو سر وہی دو ہیں قرآن کی اصطلاح میں، ایک نبوت کی وحی، غیر نبوت کی وحی۔ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبوت ختم ہو گئی بس، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ چیز ختم ہو گئی۔ اس چیز کے خاتمے پہ نہ قرآن نے کوئی بات کی ہے نہ حدیث نے کوئی بات کی۔ میں کیسے بول سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا سلسلہ نہیں ہے، یعنی الہام کا سلسلہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے، آپ دلیل پکڑتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو وہ تو نبوت کے معاملات ختم ہوئے۔ وہی غیر نبوت کے جو معاملات قرآن ذکر کر رہا ہے اس کا نبوت سے تعلق ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سب نبی ہونے چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نبی ہونے چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ ہونی چاہیے۔ حدیث سے بھی آپ استدلال کریں گے انقطاع نبوت، نبوت ختم ہوئی ہے۔ سر آپ بات چل رہی ہے غیر نبوت وحی کی، استدلال آپ کر رہے ہیں نبوت والی، تو یہ کمزور دلیل ہے میرے نزدیک۔ الہام جو ہے وہ بالکل ہے اس دین کے، لیکن ہمارے یہاں الہام کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہے۔ الہام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی چیز ڈال دی کہ میں اس کو دین بنا کر پیش کروں، یہ وہی نبوت ہو جائے گی۔ بھائی وہی نبوت کیا تھی؟ اللہ کی طرف کا پیغام، ہم اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین بنا کے پیش۔ الہام یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ میرے دل میں الہام آیا میں اس کی تبلیغ کرنے لگ جاؤں، تشریح کرنے لگ جاؤں، لوگوں میں عمل جاری کرانے لگ جاؤں۔ اب یہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گئی کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے کہا کہ الہام کی حقیقت ہے، لیکن وہ الہامات کو دین بنا کے پیش کرنے لگ گیا۔ مثال کے طور پر کئی حضرات ایسے ہیں جو الہام کی بنیاد پر حدیث کو صحیح کہتے ہیں حدیث چاہے ضعیف ہو جائے لیکن الہام کی بنیاد پر حدیث صحیح ہے۔ دیکھو حدیث کو صحیح الہام کی بنیاد پر کہنے کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ آپ اس کو دین میں ثابت بات مان کے تشریح دین میں عمل جاری کر رہے ہیں نا۔ الہام سے تشریعات نہیں ہوتی ہیں، الہام سے دین نہیں ہوتا، الہام سے تبلیغ نہیں ہوتی، ایک ذاتی حیثیت میں الہام ہوتا ہے بس۔ وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں بس وہ ایک بات آ جائے گی، وہ آپ کے ذاتی حساب سے آئے گی، اس کو دین بنا کے آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں اصل میں بگاڑ یوں آ گیا کہ الہام کی حقیقت، الہام ختم ہو گیا، اس پہ نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی، میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ لیکن الہام کیا چیز ہے؟ ہم اس کے الہام کی بنیاد پر ہم نے اصول بنا لیے، قواعد بنا دیے، اس سے استدلالات کرنا شروع کر دیے، اور اس استدلالات کی بنیاد پر پوری دین کی ایک بنیاد کھڑی کر دی۔ بھائی مثال کے طور پر الہامات کی پوری بنیاد پر صوفیاء کا ایک طبقہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بگڑ گیا تھا، الہامات کی بنیاد پر ہی، کیونکہ الہام سے ایک اصول بنایا، اسی اصول سے استدلال کیا، اسی استدلال سے ہم نے کہہ دیا سب سے بڑا طبقہ ہوتا ہے غوثیت کا، اس کے بعد طبقہ ہوتا ہے یہ، اس کے بعد طبقہ ہوتا ہے یہ۔ پھر الہامات کی بنیاد پر ہم نے کہہ دیا اس کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے، اس کی اللہ کی طرف سے قرآن نے تو بیان نہیں کیا، لیکن انہی سارے الہامات کو ہم نے دین بنا کے پیش کر دیا۔ الہام دین بنا کے پیش نہیں کیا جاتا، وہ ایک ذاتی حیثیت میں ہوتا ہے بس، وہ آپ پر کوئی نقطہ منکشف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر غیر نبی کے لیے بھی الہام آپ ثابت کر رہے ہیں تو استخاروں میں اور نیک فعل کے اندر ہم یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ ہمارے دین نے زمانہ جاہلیت کی چلتی ایک رسم کو توڑ کے استخارہ انٹروڈیوس کرایا۔ ہم نے آج کل استخاروں کے نام کے اوپر جو ہمارے دین کا استخارہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کر، اس کو بدل کے دوبارہ مشرکین والے طریقوں کو استخارہ نام دے دیا۔ مشرکین کے زمانہ جو جاہلیت اس میں کیا ہو رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں ٹوٹکے بنائے ہوئے تھے فیوچر جاننے کے۔ بھائی مثلا میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کاروبار میرے حق میں بہتر ہے یا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، مجھے پہلے سے پتہ ہو تاکہ میں انویسٹ کروں۔ انہوں نے ٹوٹکے بنائے تھے، یہ 5-6 ٹوٹکے روایتوں میں ذکر بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ان کے جو بڑے ہوتے تھے اس کے پاس چلے گئے، انہوں نے ایک مٹکا بنایا ہوتا تھا، اس مٹکے میں پرچیاں ڈالی ہوتی تھی، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتا تھا، پھر کہتا تھا ایک پرچی نکالو، اس پرچی پہ لکھا ہوتا تھا تمہارے حق میں مستقبل کے لیے یہ بہتر ہے، وہ انویسٹ کر دیتا تھا۔ یا انہوں نے دیگر ٹوٹکے پتھروں سے ایک تسبیح ٹائپ کی بنائی ہوتی تھی کہ وہ ان پتھروں کو مختلف انداز میں پھینکتے تھے، ایک خاص ڈیزائن بنتا تو یہ ہاں ہے مستقبل کے لیے آپ کے لیے بہتر ہے، کام کر دو۔ نکاح کرنا ہے کہیں، وہ اسی طریقے سے ٹوٹکا کرتے تھے، بتا دیتے اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا نکاح تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر۔ یہ ٹوٹکے چلتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو فرمایا کہ یہ سب باطل ہے۔ فیوچر کا علم اللہ کے پاس، اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ کسی کو اشارے بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ہمارے دین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل الٹ طریقہ کار سے استخارہ صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کہتے ہیں اتنی کثرت سے نبی علیہ السلام سکھاتے تھے جیسے قرآن ہے۔ تشبیہ اس لیے دی کیونکہ یہ ایک شرکیہ ماحول تھا، سختی سے سکھایا۔ اور وہ کیا تھا؟ آپ کو جب حاجت تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، یعنی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھنے میں پھر آخر میں دعا مانگو، اور دعا کیا ہے آپ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کر رہا ہوں، عالم الغیب تو ہے، جاننے والا تو ہے، مجھے مستقبل کا پتہ نہیں، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کے اسباب کھول دے۔ مستقبل مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ میرے حق میں اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو خود ہی میرے سے ہٹا کے کوئی اچھا اس کا نمول بدل دے دے۔
یعنی ہمارا استخارہ ٹوٹل ان ٹوٹکوں کے ضد پہ تھا. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے مستقبل کو اللہ پہ چھوڑنا تھا. بھائی مثلا میرا کوئی گھر پہ رشتہ آیا, میں نے دیکھنا تھا بھائی اچھا ہے, اچھا بھلا ہے, اپنی طرف سے غور و فکر کیا, اللہ سے دعا کی, مستقبل اللہ پہ چھوڑا اور قدم بڑھا لیا. میں نے یہ کرنا تھا. لیکن ہمارے یہاں وہی زمانہ جاہلیت کے نہیں, مجھے فیوچر اللہ پہ نہیں چھوڑوں گا, مجھے پہلے اشارہ ملے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. لہٰذا میں چلا گیا کسی اور کے پاس, اور میں نے جا کے اس سے پوچھا یار یہ رشتہ آیا ہے میرا, یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو اس نے چاہے تسبیح ہلائی یا اس نے کوئی بھی ٹوٹکا کی اور پہلے سے مستقبل کا اشارہ دے دیا کہ بھائی اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ نکاح تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ہمارے دین کے استخارے کا مطلب ہے فیوچر اللہ پہ چھوڑ کے, آپ نے مشورہ کر کے اپنے ذہن سے پھر قدم بڑھاؤ اللہ پہ بھروسہ کر کے. اور یہ جو ٹوٹکے والے استخارے ہیں ٹوٹل اس کی ضد ہے. تو اس کے اندر الہام کا تصور نہیں ہے, اس کے اندر تو ایک صراحتاً رسم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کر کے ایک سنت کو جاری کیا. اس کو نہیں ہم بتاتے. جتنے ہمارے استخاروں کے طریقے ہیں نا, محمد تسبیح کے استخارے جس میں فیوچر پہلے بتائے جا رہے ہیں, سر یہ کفر درجے پہ بھی علماء نے اس پہ فتوے دیے ہیں. خود احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ میں آپ پڑھیں, انہوں نے بھی ایک جگہ اس کا مینشن کیا کہ استخاروں کے نام پہ, فعال ناموں کے نام پہ ہمارے یہاں جو پہلے سے فیوچر بیان کر دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کے طرف سے اشارہ ہو گیا یہ کام تیرے حق میں بہتر ہے, تیرے حق میں بہتر نہیں. انہوں نے کہا یہ بالکل ما انزل اللہ اعلیٰ رسول ہی کا انکار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہ بڑی شدت سے منع فرماتا ہے. تو یہ استخارے کے معاملات الگ ہیں, الہام کے معاملات الگ. کامران بھائی آپ نے ابھی فال کی بات کی, احمد رضا خان صاحب نے بھی ہے نا فال کو وہ کیا, لیکن سر وہ فال سے تو وہ طوطے والا فال وہ لیتے ہیں. نہیں فال جو ہے نا یہ مستقبل کے اشاروں کو جانچنا, اس کو فال نہ کہتے ہیں. تو یہ طوطے سے بھی کیا کرتے ہو اصل میں آپ, طوطے کے پاس وہ طوطا ایک پیپر اٹھا دیتا ہے, اس پیپر میں یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ تمہارے کام بہتر ہوگا نہیں ہوگا. تو فال اصل میں مستقبل کے اشاروں کو جاننے کا نام ہے. وہ کسی بھی طریقے سے آپ جانیں, تصویر سے جانیں, پتھروں سے جانیں, طوطوں سے جانیں, کسی چیز سے جانیں.